الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 تا 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کما اخرجک، جیسا کہ آپ کو نکالا، ربک، آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک جماعت، من المؤمنین، ایمان والوں کی، لکارہون، البتہ ناپسند کر رہی تھی، یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑا کر رہے تھے، وہ بحث کر رہے تھے آپ سے، فی الحق، حق کے بارے میں، بعدما تبین، بعد اس کے کہ وہ واضح ہو چکا، کأنما یساقون، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں، دھکیلے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر ہو رہی تھی، چونکہ آیات کریمہ کو سمجھنے کے لیے واقعہ بدر کو سمجھنا ضروری ہے، تو آیت کریمہ بھی سمجھ آ جائے گی، آیت کریمہ کی تفسیر بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں، کما اخرجک کا لفظ آیا ہے، کما یہ تشبیہ کے لیے ہے کہ جیسا کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے۔ ایک بات تو اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نکالنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان جہاد میں بدر کے مقام کے لیے نکل رہے ہیں، گویا کہ اللہ رب العزت خود نکل رہے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو انسان اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، اپنے رب کے مان کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے، جب اللہ کے حکم پر اللہ کی مخلوق اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کے پاؤں بن جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کہ اللہ نے آپ کو نکالا، جیسا کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے، یعنی گویا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نکال رہے ہیں، خود اللہ نکل رہا ہے میدان جہاد کے لیے۔ کما یہ تشبیہ کے لیے اس کے بارے میں تقریباً 15 اقوال اس کی تشبیہ اور تفسیر سے متعلق نقل کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ اس کی تفسیر یوں ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے شروع میں جب میدان جہاد کے لیے جب آپ نکلے اور جس وقت نکل رہے تھے، اس وقت کئی طرح کے لوگ ہو گئے کہ اچانک خبر ملی ابو سفیان کے قافلے کی کہ وہ شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ مکہ المکرمہ واپس لوٹ رہا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا
جہاد کرنے کا، جس سے توقع مسلمانوں کو ابتدا میں نہ تھی کہ اتنی بھاری تعداد میں لوگوں سے مقابلہ ہوگا۔ تو جس وقت تجارتی قافلہ یہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں یہ اعلان کیا کہ جن کے پاس سواری ہے وہ نکل پڑے۔ تو بعض مسلمانوں نے یہ کہا کہ ابھی تو ہمارے پاس سواریاں موجود نہیں ہیں اور طاقت کے اعتبار سے اسلحہ بھی اتنا موجود نہیں ہے، تو اور کچھ نے یہ کہا ہم دیہات سے اپنی سواریاں لے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت انتظار کا نہیں ہے کہ تم پہلے اپنے دیہات میں جاؤ، اپنے دور دراز سے سواریوں کو لے کر آؤ اور پھر ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلو۔ یہ وقت اتنا نہیں ہے، ابھی جن کے پاس سواریاں ہیں بس وہ نکلیں۔ کچھ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جہاد کرنا تو مقصد ہے نہیں، تو تجارتی قافلے کو جو ہے تجارتی قافلے کا سامنا کرنا ہے، تو لہٰذا کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ لازم نہیں تھا کہ سب مسلمان نکلیں، صرف فرمایا جن کے پاس سواریاں ہیں وہ ہی نکلیں۔ تو بعض مسلمانوں نے جو ہے اس کی کمزوری کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ بھی پھر آمادہ ہو گئے نکلنے کے لیے، اور جو ان کے پاس سواریاں تھیں انہوں نے تو نکلنا ہی تھا۔ تو اس طرح کے یہ لوگ شروع میں ابتدا میں کچھ اس کی کمزوری اور جو ہے کم ہمتی کا مظاہرہ بعض مسلمانوں نے کیا، لیکن جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ سب کے سب چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صرف وہی رہے جو اس کو لازم نہ سمجھتے ہوئے جو ہے اس کے لیے نہیں نکلے، جن کے پاس سواریاں نہ تھیں وہ نہ نکلے۔ تو جن کے پاس سواریاں تھیں وہ نکلے۔ جب وہ پہنچے ہیں بئر سقیہ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ تعداد گنو کتنی ہے؟ تو بئر سقیہ کے پاس پہنچ کے جب تعداد کو گنا گیا وہ 313 تھی۔ تو یہ 313 مسلمانوں کی تعداد تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو لے کر جب آگے بڑھے ہیں تو ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا۔ یہ تجارت کا قافلہ تھا جس کے بارے میں بھی بیان کر چکا کہ مکہ کا کوئی مرد کوئی عورت ایسے نہ تھی کہ جس کا اس تجارت میں نفع کے لیے رقم جمع نہ ہو۔ جس کے پاس 4.5 ماشا سونا بھی تھا تو اس نے بھی تجارت کے لیے اسے جمع کرایا تاکہ مجھے بھی اس کا نفع ہو سکے۔ 4.5 ماشا تو ایک جو ہے دینار جو ہے چونکہ سونے کا ہوتا ہے، اور ایک دینار چونکہ سونے کا ہوتا ہے اس وقت تقریباً 26 لاکھ کے قریب دینار جو ہے مسلمان انہوں نے مکہ والوں نے اس تجارت قافلے پر لگائے، اور جس کی موجودہ قیمت تقریباً 26 کروڑ روپے بنتی ہے۔ گویا کہ 26 کروڑ روپے کا یہ تجارتی قافلہ تھا۔ 26 کروڑ جو ہے مال پر مشتمل، تجارت پر مشتمل یہ تجارتی قافلہ تھا، اور اس تجارتی قافلے پر مکہ والوں کی یہ چونکہ طاقت تھی یہ تجارتی قافلہ کہ اس کو توڑ دیا جائے، اس تجارتی قافلے کو کمزور کر دیا جائے، ان سے مال وغیرہ لے کر حاصل کر تو مکہ والوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور اسی طاقت کے نشے میں وہ مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ستم ڈھایا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، اور جو ہے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کے ذریعے مکہ والوں کو کمزور کرنا مقصد تھا کہ ان کو کمزور کر دیا جائے، اور مال دولت اس کو لوٹنے کا
کہ جس طرح ڈاکو چور لوٹا کرتے ہیں، یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ارادہ جو تھا وہ یہ تھا کہ باطل کو مغلوب کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، تاکہ وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، مسلمانوں پر ستم نہ ڈھائے۔ تو اس لیے اس تجارتی قافلے کا سامنا کرنے کے لیے مسلمان نکلے ہیں۔ لیکن جس وقت بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آؤ تجارتی قافلے کی صورتحال۔ لیکن اس سے پہلے ہی ابو سفیان کے پاس یہ خبر پہنچ چکی تھی، چونکہ اس تجارتی قافلے کا سردار، سرپرستی جو کرنے والا شخص تھا وہ حضرت ابو سفیان تھے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مدینہ المنورہ سے مسلمان ان کے تجارتی قافلے کو لیے آ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے ایک شخص کو جو ہے 2000 روپے دے کر، 2000 روپے یعنی دینار اتنے دیے کہ جس کی قیمت اس زمانے کے اعتبار سے 2000 بنتی تھی، وہ دیے اور یہ کہا کہ تیز رفتار سواری پر جلدی سے مکہ میں پہنچے اور وہاں جا کے اطلاع کرے مکہ والوں کو کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ہو چکا ہے، یا حملے کے لیے مسلمان آ چکے ہیں، نکل چکے ہیں۔ تو اب یہ شخص جس کو 2000 روپے دیے گئے، اس نے اپنی اونٹ کے ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ دیے، اور اس نے اس جو اونٹنی کا قدادہ تھا جس پر بیٹھا جاتا ہے اس کو الٹا کر دیا اور پھر اس اونٹنی کو بھگایا۔ یہ علامت ہوا کرتی تھی اس زمانے میں خطرے کی، کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ وہ اس خطرے کی گھنٹی کو واضح کرنے کے لیے اس زمانے کی اس زمانے کا میں جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ اونٹنی کے ناک کان کاٹ دیے جاتے اور کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ دیے جاتے، اور قدادہ جو اس کا اونٹنی کے اوپر بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے اسے الٹا کر دیا گیا، کہ تاکہ لوگ دور سے ہی سمجھ جائیں کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ تو یہ شخص اس اونٹنی پر گیا، مکہ والوں نے جب اس اونٹنی کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ سب پریشان ہو گئے۔ تو اس نے آ کر اطلاع کی کہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے پر حملے کے لیے نکل چکے ہیں۔ تو مکہ کے اندر ہلچل مچ گئی، مکہ کے اندر ہلچل مچ گئی مشرکین میں، کہ ہمارا تو سارا گزر بسر، سارا تجارت کا نچوڑ ہی یہ قافلہ تھا، نفع کا ذریعہ ہی یہ تجارتی قافلہ ہے، اگر اس کو لوٹ لیا گیا تو اس میں ہم بہت زیادہ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو پھر اس وقت پھر ابو جہل وغیرہ اور جتنے لوگ تھے، سردار مکہ کے بڑے بڑے 70 کے قریب، ایک روایت میں 40 کے قریب سردار، ایک میں 70 نوجوان، 70 تقریباً سردار، یہ سب کے سب تیار ہوئے اور مکہ میں اعلان کر دیا کہ سب کے سب نکلے۔ اور اس وقت وہ ماحول ایسا بن چکا تھا کہ جو نکلنے سے کتراتا تو وہ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے کہ یہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے یا پھر یہ خود مسلمان ہے، اس لیے یہ نہیں۔ تو انہوں نے تمام نوجوانوں کو مجبور کیا کہ نکلو اس قافلے میں، ان سے لڑائی کے لیے، مسلمانوں سے لڑائی کے لیے ہمارے ساتھ نکلو۔ تو اس لڑائی میں پھر انہوں نے مجبور کیا کہ بعض مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا اور ہجرت نہیں کر سکے۔ ارادہ تھا کہ ہم ہجرت کر مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں، لیکن وہ ابھی تک نہیں جا سکے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے 2 بیٹے بھی تھے جن میں حضرت عقیل وغیرہ تھے۔ تو انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے ان کو بھی مجبور کیا کہ تم بھی نکلو۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ قافلہ 1000 افراد کی تعداد پر مشتمل تھا، جس میں ان کے پاس 200 گھوڑے تھے، 600 زریں تھی اور ہر شخص کے پاس تلوار تھی، اور یہ لوگ نکلے۔ اور ہر ایک مسافت پر پہنچنے کے بعد، یعنی تھوڑی مسافت طے کرتے تو 10 اونٹ ذبح کرتے، پھر تھوڑی سی مسافت طے کرتے، پھر 10 اونٹ ذبح کرتے، خوب یہ مہمان نوازی کرتے ہوئے، یعنی کہ کھانا کھاتے ہوئے
اور تکبر اور غرور میں بھرے ہوئے کہ مسلمانوں کی اب خیر نہیں ہے، ان کو ہم جو ہے کمزور کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، اس ارادے سے یہ قافلہ نکلا ہے۔ اب دوسری سمت جو ہے 313 تھے، اب انہیں کیا معلوم ہمارا اتنی بڑی تعداد میں قوت کے ساتھ ہمارے ٹکراؤ ہونا ہے۔ وہ تو اس ارادے سے آئے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ جو اس کو ہم نے کمزور کرنا ہے، ان کے مال کو حاصل کر کر، تجارتی سامان کو حاصل کر کر، اب ان کو تو علم ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد سے ہمارا مقابلہ ہونا ہے۔ تو ادھر سے یہ مکہ کا ابو جہل کی سرپرستی میں یہ قافلہ کافروں مشرکوں کا 1000 کی تعداد جو تھی اس کے صورت میں نکلا ہے، اور دوسری سمت مسلمان 313 تھے، جن کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں اور 6 زرے ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور ایسی کیفیت تھی کہ 3 افراد اپنی باری کے اعتبار سے اس اونٹنی پر سوار ہوتے اور پھر جو ہے سفر کرتے بدر کے میدان کی طرف۔ تو یہ کیفیت تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 افراد تھے، تو وہ کہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا زمین پر چلنے کا اور 2 افراد کا اونٹنی پر سوار ہونے کا، تو وہ کہتے اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سوار رہیے، آپ زمین پر نہ چلیے، ہم چلتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تو میں اتنا کمزور ہوں کہ میں چل نہ سکوں، اور نہ ہی میں اتنا ایسا ہوں کہ میں ثواب سے مستغنی ہوں، مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ہر ایک اپنی باری پر اسی طرح سوار ہو کر چلے گا۔ تو باری باری پر اپنی باری کے اعتبار سے اونٹنیوں پر یوں سوار ہوتے یوں چلتے، کسی کے پاس چپل نہیں، کسی کے پاس قمیض نہیں، کسی کے پاس سر کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، پگڑی نہیں، ٹوپی نہیں۔ تو اس بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں کا یہ قافلہ نکلا۔ جب 2 افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آؤ ابو سفیان کے قافلے کو، تو ابو سفیان کے قافلے کو چونکہ پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ مسلمان ان کے مال کو حاصل کرنے کے لیے، تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ جو ہے اپنا اس نے اپنا رخ، جس رخ پر اس نے آنا تھا اس رخ کو بدل کر دریا کے کنارے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب ان 2 افراد نے آ کر جو آپ سے وسلم بھیجے خبر لے کر آؤ، مخبر واپس آئے اور آ کر اطلاع دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تو نکل چکا ہے دریا کے کنارے، البتہ ابو جہل کافر مشرک لوگ 1000 کی تعداد میں لڑنے کے لیے مکہ المکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کیفیت کو دیکھا، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد مشورہ لیا، بیان دیا، ایک خطبہ دیا، اور خطبے میں جو ہے ارشاد جہاد کی ترغیب دی اور مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ اس میں سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہم ابھی کمزور ہیں کہ ہم ان کافروں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز کا ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے حکم عدولی نہیں کریں گے، جیسا آپ فرمائیں گے ہم تیار ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ حکم دیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کے حکم پر لبیک کہیں گے، اور ان کافروں سے ہم لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، جس وقت قوم عمالقہ سے لڑائی کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا ہے، قوم عمالقہ سے لڑائی کرنی ہے، تو اس وقت قوم نے یہ جواب دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تیرا رب جائے اور تم ہی جا کر ان سے لڑائی کرو۔ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایسا نہیں کہیں گے، آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اب یہ سارے مہاجرین تھے جو بولنے والے تھے، کہنے والے تھے، انصاری کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ انصار میں سے کیوں نہیں کھڑا ہوا، تو
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خطبہ دیا تو انصار میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے. وہ سمجھ گئے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے کچھ مشورہ لینا چاہتے ہیں، ہم سے جواب لینا چاہتے ہیں. تو انصار میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری طرف آپ کا اشارہ ہے اور ہم سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جن میں سے جب کوئی نہیں کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال آیا کہ شاید انصار نے جو مدد اور نصرت کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ ہجرت کرنے مہاجرین کے لیے وہ مدینہ المنورہ میں کرنے کا تھا، جہاد میں شاید نہ کرنے کا تھا، اس لیے علم سے کوئی نہیں کھڑا ہوا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اگر آپ سمندر کی طرف ہمیں حکم دیں گے نا کہ اپنے گھوڑے سمندر پر ڈال دو، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے افراد کو، اپنے گھوڑوں کو، اپنی قوت کو سمندر پر ڈال دیں گے، سمندر میں ڈال دیں گے، جیسا آپ حکم کریں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کے لیے قربانی دیں گے اور پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جذبات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد دیکھی کہ 313 ہے، تو فرمایا کہ 313 تعداد اصحاب لوط کی بھی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کے لشکر کے تھی، جو ان کو تو فرمایا کہ اللہ نے انہیں فتح اور کامیابی عطا فرمائی، تو یہ اللہ ہمیں بھی فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا. تو یہ تعداد جب برابر دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فوراً سمجھ چکے تھے کہ فعال نکال چکے تھے کہ مسلمانوں کو فتح ملے گی اور کامیاب ہوں گے اور مشرکین جو ہے ذلیل ہوں گے اور کافروں کا لشکر پست ہو کر واپس لوٹے گا، ذلیل ہو کر واپس لوٹے گا. تو اللہ رب العزت نے بدر کے ان مجاہدین کے بارے میں فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر ایسے عالم میں جس وقت تم کمزور تھے، تعداد کے اعتبار سے تم کمزور تھے، اسلحہ کے اعتبار سے تم کمزور تھے، تربیت کے اعتبار سے تم کمزور تھے، لیکن تم چونکہ اپنے رب کے حکم پر نکلے، تمہارا اس میدان میں نکلنے کا مقصد مال و متاع دنیا داری کی طلب نہ تھی، بلکہ خالصتاً اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے نکلے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے، تو اللہ کے حکم پر نکلے. اس آیت کریمہ سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک، کہ اپنی مرضی سے نہیں نکلے بلکہ اللہ نے آپ کو نکالا، اللہ نے حکم دیا کہ ان مشرکوں کا تعاقب کرو اور ان کا سے مقابلہ کرو، تو اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا. گھر سے مراد من بیتک، آپ کے گھر سے نکالا مدینہ المنورہ، یا پھر مدینہ المنورہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ اس سے مراد ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو نکالا وہاں سے. پھر اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح میدان جہاد میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، غلبہ نصیب فرمایا، اور مشرکین شکست ہو کر ذلیل ہو کر واپس پلٹے تھے اور 70 کے قریب ان کے مارے گئے، 70 کے قریب ان کے گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگ گئے. تو جس طرح اللہ نے تمہاری مدد کی میدان بدر میں، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہیں نکالا تھا جس وقت تم میں سے بعض جو ہے کمزوری دکھا رہے تھے. کمزوری اس چیز کی کہ ابھی تو ہمیں بیس اور سمانی کے عالم میں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے اور اتنا وقت نہیں ہے، تھوڑے سے وقت کے اندر ہم کس طرح جہاد کے لیے نکل سکتے ہیں، ہم کس طرح جو ہے مدینہ سے نکل سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کو مطمئن فرمایا. جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب تو نکلنا ہی ہے، تو جن کے ارادے کمزور تھے ان کے ارادے بھی مضبوط ہو گئے اور انہوں نے اطاعت کی. وہ اپنے گھروں سے جب نکلے تو ان کے دلوں کو اطمینان مل گیا، انہوں نے جو ہے دل مطمئن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہاں سے نکالا ان کے دلوں کو اطمینان دے دیا. تو اللہ رب العزت نے اسی طرح میدان بدر میں جب تمہاری تعداد کم تھی اور میدان بدر میں مقابلہ کرنے والوں کے جن سے مقابلہ تھا، مد مقابل مشرکوں کی تعداد 1000 تھی اور تربیت یافتہ جو لوگ تھے، اسلحہ سے لیس جو لوگ تھے، ان کو اللہ رب العزت نے ذلیل کر انہیں رسوا کر کے واپس لوٹایا اور تمہیں اللہ نے غالب کر واپس لوٹایا. تو اللہ رب العزت کی یہ مدد نصرت تمہارے ساتھ رہے، فرشتے تمہاری مدد نصرت کے لیے اترے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جیسا کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ کیا مطلب
کہ مسلمانوں کی جماعت حق پر تھی اور کافروں کی جماعت باطل پر تھی، تو حق اور باطل کا اس لڑائی میں ٹکراؤ ہونا تھا، اور اللہ رب العزت نے پھر حق کو غلبہ دیا، غالب کیا، اور باطل کو پست کیا، ذلیل کیا، تو باطل مغلوب ہو کر واپس لوٹا، تار تار ہو کر واپس پلٹا، اور حق جو ہے غالب ہو کر مدینہ المنورہ کی طرف واپس لوٹا۔ تو مسلمانوں کے یہ پہلا غزوہ تھا جو رمضان کے مہینے میں تھا۔ اب روزے کی حالت ہے، ماہ رمضان ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور ہجرت کا دوسرا سال ہے، تو ایسے عالم روزے کی حالت میں مسلمانوں کا نکلنا بڑا مجاہدہ تھا۔ پھر عرب کے صحرا، عرب کی گرمی، جوتے تک پہننے کے لیے نہیں ہے، لباس تک پورا پہننے کے لیے نہیں ہے، اور اسلحہ موجود نہیں ہے، تو ایسے جو ہے تنگی اور ایک جو ہے بڑی یعنی کہ پریشانی کے عالم میں نکلنا صرف اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا، بہت بڑی قربانی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ کی مدد نصرت فرمائی، اور مسلمان غالب ہو کر فاتح بن کر واپس لوٹے۔ تو حق کی یہ جماعت تھی، مشرکوں کی جماعت باطل تھی، اور جو ہے اللہ رب العزت نے اس لڑائی میں حق کو غلبہ دینا تھا اور باطل کو ذلیل کرنا تھا، تو ایسا ہی ہوا۔ تو جب یہ حق کے ساتھ نکلے مسلمان، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک فریق ایمان والوں میں سے ناپسند کر رہا تھا کہ ہماری تو تعداد کمزور ہے، ہم تو بہت کم ہیں، اور 1000 سے مقابلہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، ہمارے پاس لڑائی کا سامان بھی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے دلوں کو بھی قرار عطا فرما دیا، اطمینان عطا فرما دیا، وہ بھی لوگ نکلے۔ تو فرمائے یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے آپ سے حق کے بارے میں، بعد اس کے کہ حق تو واضح ہو چکا تھا، کہ وہ بحث کر رہے تھے کہ ہماری تعداد کمزور ہے، اسلحہ موجود نہیں ہے، ہماری تعداد کمزور ہے، تو ابھی اتنے سے تھوڑے سے وقت ہم کس طرح لڑائی کے لیے نکل سکتے ہیں، اس طرح کے بحث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسلمان جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، پھر اللہ اور باتیں کیوں کر رہے تھے کہ 1000 کے لیے ہم نکل رہے ہیں، جبکہ نہ سامان ہے، نہ طاقت ہے، نہ افراد کی قوت ہے، ہم تو گویا کہ اپنے آپ کو موت کے اندر دھکیل رہے، موت کو اپنی آنکھوں سے، گویا کہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے کہ اب ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دلوں میں کچھ باتیں آئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ارادوں کو مضبوط کیا، اور یہ ایک فطرتی عمل ہے، انسانی ہونے کے ناطے انسان کے دل میں ایسے خیالات آ ہی جایا کرتے، لیکن اللہ نے ان کے ان خیالات کا بھی تذکرہ کیوں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، اور اعلیٰ جماعت تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دلوں میں یہ بات بھی نہیں آنی چاہیے تھی، چونکہ ان کے مقام کے یہ لائق نہ تھا، ان کے مرتبے کے لائق نہ تھا کہ ان کے دلوں میں اس طرح کے خیالات آئے، وہ اس طرح کی باتیں کرے، کیونکہ اللہ انہیں نکال رہا ہے، اور اللہ کے حکم پر وہ نکل رہے ہیں۔ تو کیا اللہ انہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ انہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ جو اللہ انہیں حکم دے رہا ہے میدان جہاد میں جہاد کرنے کے لیے، وہ اللہ ان کی مدد کو بھی اترے گا، ان کی نصرت کو بھی نہیں اترے گا، اور اللہ رب العزت باطل کو ذلیل کرے گا۔ تو اللہ کے حکم پر جب انہوں نے لبیک کہی اور وہ لوگ نکلے اللہ کے حکم پر، تو پھر دیکھا نہیں 313 1000 پر غالب آ گئے، 313 1000 پر غالب آ گئے، اور وہ جو ہے 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے گرفتار ہوئے، اور ان کی طاقت کمزور ہو گئی، اور مسلمانوں کی طاقت مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہو گئی، اور یقین اور ایمان اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور فرشتوں کو جب اترتے ہوئے دیکھا تو اور ایمان ان کا بڑھ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح ان کی مدد نصرت فرمائی۔ جہاد چیز کیا ہے؟ جہاد ہے کافروں سے مقابلہ کرنا، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے۔ تو جہاد ایمان اور مسلمانوں کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور کافروں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ہوتا ہے، دین اسلام کی قوت کے لیے ہوتا ہے، اسلام کی نشو و اشاعت کے لیے ہوتا ہے، اور باطل کے کمزور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جہاد، کہ کافروں سے ٹکر لینا، کافروں سے مقابلہ کرنا، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے کافروں سے مقابلہ کرنا، یہ ہے جہاد۔ تو کافر مقابلے میں آتے ہیں جہاد میں، تو مسلمانوں کا مسلمانوں سے لڑائی کرنا یہ جہاد نہیں ہوتا۔
یہ جہاد نہیں ہوتا۔ عام طور پر دنیا کا دستور یہ ہے، جب آپس میں جنگیں ہوتی ہیں دنیا والوں کی تو وہ جنگ ہوتی ہے غرور میں، تکبر میں، یہ جنگ ہوا کرتی ہے۔ مسلمان جو جنگ کرتا ہے وہ جنگ نہیں ہوتی، وہ جہاد ہوتا ہے۔ جب مسلمان جنگ کرتا ہے اپنے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے رب کے نام کو بلند کرنے کے لیے، تو وہ جہاد کرتا ہے کافروں سے، وہ جہاد کرتا ہے کافروں سے، تاکہ کافر مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکیں۔ جب ظلم انتہا پر پہنچ جائے اور تبلیغ کے ذریعے کافروں کو بات سمجھ میں نہ آئے اور جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پر وہ اتر چکے ہوں، تو ایسے حالت میں مسلمانوں پر جہاد فرض ہوتا ہے کہ وہ مقابلہ کرے۔ اب آپ کی یہ فوج پاکستان کے جو بارڈروں پر موجود ہے، یہ ملک کے اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے موجود ہے، اپنے ملک کے وطن کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ یہ تمام کے تمام مجاہدین ہیں جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، قرآن اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر رات دن موجود ہے اور اس مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی حفاظت کر رہے ہیں، دین اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو ان کا دن اور رات میدان جہاد میں گزر رہا ہے، دن اور رات میدان میں جہاد میں گزر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کی ذات پر یقین اور توکل رکھ کر اللہ کے نام پر کے لیے کی بلندی کے لیے میدان جہاد میں نکل پڑیں، اللہ کے دین کے خاطر نکل پڑیں، تو اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ان کے کان بن جاتا ہے، اللہ ان کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کے پاؤں بن جاتا ہے کہ وہ دیکھ سکے اس سے، پکڑ سکے اس سے، سن سکے اس سے، بول سکے اس سے اور چل سکے اس سے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد نصرت ایسی بن جاتی ہے ان کے ساتھ۔ تو ان آیات کریمہ میں آگے تک اللہ نے میدان غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا، مسلمانوں کی کیفیات کا تذکرہ فرمایا۔ تو امید ہے کہ اس واقعے کے ذریعے آیات کریمہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔